ایک سوال آج کل ہر طرف ہے، کیا ٹیکنالوجی صرف الفاظ بنا سکتی ہے یا ان میں روح بھی ڈال سکتی ہے؟ آج کی اس گفتگو کا موضوع یہی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کہاں تک جاتی ہے اور انسان کی اصل جگہ کیا ہے۔ چلیں اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں، کتنی تیز، کتنی حیران کن ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پورا کا پورا مضمون سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی بھی سوال پوچھیں، جواب فوراً حاضر۔ یہ رفتار سوچ سے بھی تیز ہے۔ جی ہاں، اسی کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی۔ الفاظ بنانے کی ایک ایسی طاقت جو پہلے کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں تھی۔ لیکن یہیں آ کر سب سے بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ تو بنا سکتی ہے، لیکن کیا یہ ان لفظوں کے پیچھے کی روح بھی پیدا کر سکتی ہے؟ یہ سوال صرف ٹیکنالوجی کا نہیں، یہ ہماری اپنی پہچان کا سوال ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ بنانے والی مشین یعنی اے آئی آخر ہے کیا اور یہ کرتی کیا ہے۔ اے آئی کی قابلیتیں واقعی کمال کی ہیں۔ یہ آرٹیکلز لکھ سکتی ہے، مشکل سے مشکل سوالوں کے جواب دے سکتی ہے، زبانوں کا ترجمہ کر سکتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے لیے نیا کانٹینٹ بھی بنا سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت ہی زبردست ٹول ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اے آئی الفاظ بناتی ہے پر وہ خود کچھ محسوس نہیں کرتی۔ اسے نہیں معلوم کہ دکھ کیسا ہوتا ہے، خوشی کو جینا کیسا لگتا ہے یا محبت کیا چیز ہے۔ وہ تو بس ان انسانی جذبات کی نقل کر رہی ہے جو اس نے ڈیٹا میں دیکھے ہیں۔ تو پھر یہ فرق ہے کیا الفاظ اور روح کا؟ چلیں ذرا اس گہرائی میں اترتے ہیں، کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جو ایک انسان کو مشین سے الگ کرتا ہے۔ تو یہ روح ہے کیا؟ یہ اصل میں احساس کی گہرائی ہے، تجربے کی سچائی ہے، دکھ اور سکھ کی وہ اصلی کیفیت ہے۔ روح وہ معنی ہے جو لفظوں کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک شاعر کی مثال لیں۔ جب وہ اپنے دکھ کے بارے میں لکھتا ہے تو اس نے اس دکھ کو جیا ہوتا ہے، محسوس کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اے آئی جب دکھی الفاظ لکھتی ہے تو اس نے اس دکھ سے جڑا صرف ڈیٹا دیکھا ہوتا ہے، اسے جیا نہیں ہوتا۔ بس یہی حقیقت اور نقل کا فرق ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان اور مشین کی اپنی اپنی حدود کیا ہیں۔ دیکھیے، اے آئی ہماری بہت مدد کر سکتی ہے، تعلیم میں، ریسرچ میں، ہمارا وقت بچانے میں، یہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ مسئلے ہیں جو صرف انسان کے ہیں، جیسے دل کی بے چینی، رشتوں کی الجھنیں یا یہ سوال کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان گتھیوں کو کوئی الگوریدم نہیں سلجھا سکتا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ انسان صرف ایک بہت ذہین مشین نہیں ہے، وہ ایک زندہ شعور ہے جس کے اندر احساس ہے، ارادہ ہے اور اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی آزادی ہے۔ وہ غلطیاں کرتا ہے، ان سے سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اے آئی کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کی آسانی، اس کا سب سے بڑا خطرہ بھی ہے۔ جب ہر جواب اتنی آسانی سے مل جائے گا تو ہم خود سوچنا کم کر دیں گے۔ جب ہر تحریر خود بخود بن جائے گی تو لکھنے کی صلاحیت زنگآلود ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ ہماری اپنی تخلیقی قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل ہے توازن میں، بیلنس قائم کرنے میں۔ اصل سمجھداری نہ تو اے آئی کو پوری طرح سے رد کرنے میں ہے اور نہ ہی اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے میں۔ حکمت یہ ہے کہ اے آئی کو ایک اسسٹنٹ کے طور پر استعمال کریں، لیکن تخلیق کار یعنی کریٹر ہمیشہ خود رہیں۔ اس سے سیکھیں مگر سوچیں اپنے دماغ سے، اس سے لکھوائیں لیکن اپنے لیے بھی لکھیں۔ کیونکہ روح کسی مشین سے نہیں آتی ہے، روح انسان کے اندر سے آتی ہے۔ یہ تجربے سے، مشاہدے سے، خاموشی سے اور اپنے آپ سے بات کرنے سے بنتی ہے۔ جب انسان خود سے سوال کرتا ہے تب اس کے لفظوں میں جان آتی ہے۔ تو بات آ کر کہاں رکتی ہے؟ بات یہاں رکتی ہے کہ اصل کام ہمیشہ انسان کا ہی رہے گا۔ تو نتیجہ بالکل صاف ہے، اے آئی ایک بہت بڑی اور شاندار ایجاد ہے، لیکن یہ انسان کا متبادل بالکل نہیں ہے۔ یہ الفاظ بنا سکتی ہے مگر ان میں جان نہیں ڈال سکتی۔ یہ مسئلے حل کر سکتی ہے مگر انسانی وجود کے معنی نہیں سمجھ سکتی۔ اور شاید اس ساری بحث کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے کہ الفاظ بنانا آسان ہے، مگر ان میں روح ڈالنا کل بھی ایک انسان کا کام تھا اور آج بھی ایک انسان کا ہی کام ہے۔
تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی ہماری مدد ضرور کر سکتی ہے، لیکن ہماری اصل پہچان، ہمارا شعور اور ہماری روح، اسے کون بنائے گا؟ اس کا جواب کسی مشین میں نہیں، بلکہ خود ہمارے اندر ہے۔